بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام شرعی مسائل لے کر۔ جیسے کہ پروگرام کے ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وراثت، تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم پروگرام کریں گے۔ ٹیلی فون لائنز بھی کھول دی گئی ہے، آپ اس موضوع پہ سوال بھی کر سکتے ہیں اور قبلہ صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ جی، ہم میراث کے احکامات میں بتا رہے تھے کہ 3 گروہ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ ہے ماں باپ اور اولاد، دوسرا گروہ ہے دادا دادی، نانا نانی، بہن اور بھائی، اور بھائی اور بہن نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد۔ ان میں سے جو کوئی متوفی سے زیادہ قریب ہو وہ ترکہ پاتا ہے، جب تک اس گروہ میں سے ایک شخص بھی موجود ہو تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ترکہ نہیں ملتا۔ اب تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ ہے چچا، پھپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد ہے۔ جب تک وفات پانے والا جو ہے اس کے چچاؤں، پھپھیوں، ماموں اور خالاؤں میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو ان کی اولاد ترکہ نہیں پاتی۔ لیکن اگر متوفی کا پدری چچا اور ماں باپ دونوں کی طرف سے چچا زاد بھائی موجود ہو تو ترکہ باپ اور ماں کی طرف سے چچا زاد بھائیوں کو ملے گا اور پدری چچا کو نہیں ملے گا۔ مطلب یہ جو تیسرا گروہ آ گیا اس میں ایک وہ ہے چچا جو ماں اور باپ دونوں کی سکا چچا جس کو کہتے ہیں، ایک ہے جو متریہ چچا ہے، مطلب باپ کی طرف سے تو ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر وہ کس کو ملے گا؟ وہ جو دونوں طرف سے ہے۔ اور پدری چچا جو صرف باپ کی طرف سے چچا بنتا ہے اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر چچا یا چچا زاد بھائی متعدد ہوں، بہت سارے ہوں، یا متوفی کی بیوی زندہ ہو تو یہ حکم اشکال سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ پھر بیوی جو ہے وہ موجود ہے تو پھر ان کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا، اگر خود متوفی کا چچا، پھپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد نہ ہو تو اس کے باپ اور ماں کے چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو ان کی اولاد ترکہ پاتی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو متوفی کے دادا، دادی اور نانا نانی کے چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کی اولاد ترکہ پاتی ہے۔ اچھا، پہلا گروہ، یہ تو تفصیل تھی کہ بڑی مشکل سے یہ تیسرے گروہ کا وہ آگے پہنچتی ہے بات۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو مرنے والا ہے اگر تو اس کی اولاد ہے اور ماں باپ ہے تو بس انہیں میں تقسیم ہوتی ہے، بس آگے بڑھتی نہیں بات۔ لیکن اگر اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی ہے ایک، تو باقی ہے تو وہ بیوی کا اپنا حصہ ہو جائے گا، باقی جو بچے گا پھر وہ اگلے ترکے کو اگلے کو چلے جائے گا۔ اور اسی طرح اگر پہلے گروہ میں صرف ایک شخص متوفی کا وارث ہو، مثلا ماں یا باپ یا اکلوتا بیٹا یا اکلوتی بیٹی، تو متوفی کا تمام مال اسے ملتا ہے۔ اور اگر بیٹے اور بیٹیاں وارث ہوں تو مال کو یوں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر بیٹا بیٹی سے دگنا حصہ پائے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جو حصہ بنتا ہے وہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ لڑکیوں کے 2 برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی 100 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 66 بیٹے کے ہوں گے اور 33 بیٹی کے، اس طرح 100 مکمل ہو گیا۔ اگر مثلا وہی ہیں صرف وارث تو ٹھیک ہے نا جی، لیکن اگر وہ بیوی بھی ہے ٹھیک ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل میں سے۔ اور ٹوٹل میں اس کے بعد پھر 2 برابر بیٹے کا اور 1 سنگل بیٹی کا۔ جی، تو بہرحال یہ اچھا خاصا ریاضی والا معاملہ ہے، اتنا آسانی ہے کہ اس پر چونکہ جب کوئی جاتا ہے دنیا سے تو وہ پھر اس کا حساب کتاب اور سارا کرنا جو ہے یہ بھی اچھا خاصا باہر کا کام ہے۔ جی، اگر متوفی کے وارث فقط اس کا باپ اور اس کی ماں ہو، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے، تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 حصے باپ اور 1 حصہ ماں کو ملتا ہے۔
اچھا ادھر بھی اس میں باپ کو اگر زیادہ ہے، یعنی اس میں بیوی بھی نہیں ہے نا جی، مرنے والے کا صرف ماں اور باپ، اور باپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ہو گئے 3 حصے، ٹھیک یعنی ہے، جس طرح بیٹے کا 2 ہوتے ہیں، ادھر 2 باپ کو، ہاں 1 2 ماں باپ کو 1 ماں کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور اگر بیوی بھی ہو، ابھی بتاتے آئیں گے مسئلہ. ٹھیک. لیکن اگر متوفا کے 2 بھائی جی اور یا 4 بہنیں ٹھیک، یا 1 بھائی اور 2 بہنیں ہوں، جی جو سب کے سب مسلمان آزاد ایک باپ کی اولاد ہوں، خواہ ان کی ماں حقیقی ہو جی یا ستیلی ہو، جی اور کوئی بھی ماں حاملہ نہ ہو، تو اگرچہ وہ متوفا کے باپ اور ماں کے ہوتے ہوئے ترکہ نہیں پاتے، جی لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے ماں کو مال کا 6واں حصہ ملتا ہے اور باقی مال باپ کو ملتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. جب متوفا کے وارث فقط اس کا باپ، جی ماں اور 1 بیٹی ہو، لہذا اگر اس کے گزشتہ مسئلے میں بیان کردہ شرائط رکھنے والے 2 پدری بھائی یا 4 پدری بہنیں یا 1 پدری بھائی یا 2 پدری بہنیں نہ ہوں تو مال کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. ٹھیک، باپ اور ماں ان میں سے ایک حصہ لیتے ہیں اور بیٹی 3 حصے لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ کیا تھا کہ ماں باپ اور 1 لڑکی چھوڑ گئے، ٹھیک، تو لیکن اس کے جو ہے نا مرنے والے کے وہ بھائی اور بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. ٹھیک، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مال کے ہو جائیں گے حصے کتنے جناب؟ 5 ہو جائیں گے. ٹھیک. ایک حصہ ماں باپ کو مل جائے گا، 3 حصے بیٹی لے لے گی. ٹھیک ہے جی. یہ تمام جو وضاحت ہے یہ کلام اللہ میں ہے یا فقہا نے اس کو؟ جی دیکھیں نا کلام اللہ میں یہ تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ نساء کی، جی اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو وہ ملا کے پھر اور فقہا پھر نے جو اس سے- ہے آگے حدیثوں نے ان کی مزید ٹھیک وضاحت کی ہے، ٹھیک تو پھر جا کے اس کا یہ فارمولہ جو ہے، ضابطہ فارمولے نکلے ہوئے. ٹھیک ابھی میں اس میں بتاؤں کہ اسلام نے میراث کے بنیادی طور پر جی 2 سبب متعین کیے، جی نسب و سبب. ٹھیک سبب کی 2 قسمیں ہیں، جی زوجیت اور ولا. ٹھیک زوجیت تو میاں بیوی والا رشتہ، ولا کا مطلب ہوتا ہے کسی نے کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ برقرار کیا ہوا ہے، یا ایک قسم انشورنس ہی ہوتا ہے کہ تو میرا بھائی، میں تیرے بھائی، اگر میں مر جوں تو میری وراثت میں تو حصے دار، یہ ایک جس کو ہم سیگا بھی کہتے ہیں، سیگا خوت پڑھ کے تو وہ نہیں، سیگا خوت بھی ہو سکتا ہے، اچھا لیکن اس میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھی یہ پرانے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی اچھا کہ مطلب وہ کہتا تھا کہ میں تیرا یعنی ولی ہوں، تو میرا ولی بن جا. جب دوست بھی ہیں تو جب ایک دو مرے بھی گئے بھی تو پھر تم میرے ساتھ دیتا رہو، میں تیرا دیتا رہوں، تو میری جائیداد کا مثلاً اتنا حصہ یا کچھ آپ جی لے اجازت لیں. سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. قبلہ فضل جی بھائی. قبلہ جی آپ کی خدمت میں اور فدا بخاری صاحب قبلہ کی خدمت میں میرا سلام ہو. جی وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ قبلہ بڑے آسان طریقے سے وراثت کے مسائل بتا رہے ہیں اور ہم بڑی آگاہی حاصل کر رہے ہیں. جی میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ جو متا کے حوالے سے ہے، جو اس میں سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا بھی حق ویسے ہی ہے جیسا آپ کی دوسری اولاد جو ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، جی اس کا بھی کوئی وراثت میں کچھ حصہ ہوتا ہے، یا اگر اولاد آپ کی نہیں ہے تو آٹومیٹکلی اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس کو وہ منتقل ہو جاتی ہے، یا وہ آپ کو اپنی زندگی میں اس کو ڈونیٹ کرنا پڑتی ہے، یا وہ شرعی طور پہ جو اس کی خصوصیت ہے قبلہ وہ ذرا؟ جی فضل بھائی انشاءاللہ دونوں سوالوں کا آپ کا جواب دیتے ہیں. جی پہلا تو کیا جواب ابھی دے دیں؟ جی جی دے دیتے ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ متا سے جو اولاد ہے اس کا جائیداد میں جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو 2 قسم کے نکاح، ایک دائمی نکاح ہے اور ایک جو نکاح موقتی نکاح ہے. جی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اولاد اسی طرح باپ کی ماں کی وراثت کی حقدار ہے. ٹھیک ہے. صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ جس عورت نے نکاح موقتی کیا ہوا ہے وہ اپنے شوہر کی وراثت میں حصہ نہیں پائے گی. اچھا اولاد پائے گی، اولاد پائے گی، وہ اسی طرح ہی بالکل حقوق اس کے. صرف شوہر کی بیوی جو ہے نا، شوہر فوت ہو گیا تو بیوی اس کے نہیں لے سکتی وراثت میں، چونکہ پہلے سے ہی معاہدہ ہوا
وہ متا میں یہی ہے کہ بھئی میں ابھی تجھے واقمیر وغیرہ جتنا مانگ رہی ہے وہ دے اسی دیتا وقت دے ہوں، دیتا اور اس کے بعد نان و نفقے کا بھی وہ ذمہ دار اس طرح سے نہیں ہے اور نہ وراثت میں سے، اسی لیے سہولت کی شادی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری جو ہوتی ہے دائمی نکاح والی اس کو حصہ ملتا ہے۔ اچھا وہ دوسرا سوال ان کا ہے، دوسرا یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے کیا وہ بھی ایسا ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اسلام نے اس کو بیٹا تسلیم اسلام نہیں کرتا۔ آپ کہتے رہیں کہ وہ ہمارا بیٹوں جیسا ہے یا رکھا ہوا اپنے گھر میں، لیکن وہ ہے جب تک آپ اس کو خود اپنی زندگی میں تندرستی کی حالت دے دیں میں تو بہتر ہے، دے دیں، ڈونیٹ کریں تو وہ ٹھیک، ہبہ کر دیں، لیکن بعد میں اگر مثلا اور بھی اولاد ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ اپنے ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیں، یہاں سے آہستہ کر لیں، یعنی ٹی وی پیچھے ان کی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی میں لیڈز میں بولتا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پوچھنا چاہیں گے کہ انگلش وچ بول سکنا ہے؟ جی جی تو the question is جی can you hear me? Can you hear me? یس یس Why do we get circumcised as Muslims? I feel a bit insecure in the shower. repeat your sentence again please. don't understand please again. Why do us Muslims get circumcised? Why get Muslim circumstance کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سنت کراتے ہیں ہم سنتے ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں آپ کا انشاءاللہ بچوں کی جو ختنے جس کو ہم کہتے ہیں۔ جی یہ جو ہے اسلام جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، جو بچے جو ہیں ان کے ختنے کروانے جو ہیں وہ ضروری ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حج کرنا طواف کرنا وہ بھی جس کے ختنے نہ ہوئے وہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے سنت کیونکہ ابھی کچھ میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ بچے کی نشو و نما میں اس کا کافی رول ہے، اس سے اس کو جلدی اس کے اندر طاقت اور یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی اچھا تو وہ ہم بات ہو رہی تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے تو وہ جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جی نہیں اس کا حصہ نہیں، کیونکہ اسلام اس کو بیٹا سمجھتا نہیں۔ اگر ایک میاں بیوی بے اولاد ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں عرض کروں کہ یہاں چلو یہ بھی ایک باب کھل گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے نا، اسلام اس کو بیٹا تسلیم نہیں کرتا، پہلی بات۔ کیوں اس کا نتیجہ کیا ہے، ثمرہ کیا نکلے گا؟ بات یہ ہے کہ اگر جس خاندان نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے تو وہ جو اس گھر میں بیٹیاں ہیں وہ اس سے پردہ کریں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو اب وہ لڑکیاں بہنیں وہ جو گھر میں وہ بے حجاب اس کے سامنے آئیں کہ جی بھائی ہے نا، وہ نہیں کر سکتی، چونکہ اسلام نے اس کو وہ حقوق دیے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کسی گھروں میں خاندان میں بچہ وہ ہوا نہیں ہے، انہوں نے کسی کا لے لیا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ یعنی بالغ ہو جائے گا تو اور اس گھر میں اگر کوئی بیٹی ہے یا دوسرا تو وہ اس سے پردہ کریں گی، حجاب میں رہے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ بندہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، مگر یہ کہ وہ جیتے جی کوئی اس کو ڈونیٹ کر جائے یا وصیت، جیسا کہ ایک ثلث کی وصیت کر سکتا ہے، اپنی کل جائیداد کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، تو وہ اس عنوان سے کہ میں نے بیٹا بنایا تھا، اس نے خدمت کیا تو اس کو یہ دیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب فدا حسین بہاری۔ جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بہن ہے وہ بیوہ ہو چکی ہیں جی، تو وہ بے اولاد ہے جی، لیکن ان کی جو سوکن ہے وہ اولاد والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے جو جیٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زرعی زمینیں ہیں جو یوز میں ہیں ان کے، تو اس میں اس بیوہ کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوہ کا حق نہیں ہے، جبکہ دوسری جو ان کی دوسری بیوہ ہے وہ اولاد والی ہے تو اس کا ہر چیز میں حق ہے۔ تو ذرا پلیز آپ ایکسپلین کریں گے کہ بیوہ کا کیا حق ہے اور جو اولاد والی ہے اس کا کیا حق ہے؟ ٹھیک ہے،
उनका केवल सवाल ये था कि एक आदमी की 2 बीवी हैं